بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 لڑکیاں تھیں، جن میں سب سے بڑی لڑکی حضرت زینب تھی۔ بی بی زینب نے حضور کے خاطر بہت ساری مصیبتیں جھیلیں۔ اس وقت تک ہمارے حضور کے لڑکے نہیں تھے، اس لیے جب لڑکا نہ ہو تو گھر کی بڑی بیٹی ہی پورے گھر والوں کا سہارا بنتی ہے۔ بات اس وقت کی ہے کہ جس وقت ہمارے نبی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، باقی کی 3 لڑکیوں کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، صرف حضرت زینب ہی تھی، اور وہ بھی بہت چھوٹی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہمارے حضور صبح کے وقت مکہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن دور کھڑا ہوا حضور کی حالت دیکھ رہا تھا کہ وہ کربلا کے پاس کافروں کی ایک جماعت کو سمجھا رہے تھے اور سب غیر مسلم حضور کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کوئی انہیں پیچھے سے دھکا دیتا تو کوئی ان کے چہرے پر تھوک دیتا، کوئی مٹی اٹھا کر ان کے سر پر ڈال دیتا اور کوئی انہیں زمین پر دھکا دے کر گرا دیتا، لیکن حضور برابر لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ اے لوگوں، میری بات مان جاؤ، میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، تم ایک اللہ کو اپنا خدا مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، بت پرستی نہ کرو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں شام تک یہی منظر دیکھتا رہا کہ حضور کس قدر پریشان ہو کر لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لیکن کوئی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شام کو حضور خاموشی سے اپنے گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑی بیٹی زینب نے آ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرے والد کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ کسی نے ان پر تھوکا ہے، کسی نے ان کے چہرے پر تماچا مارا، کسی نے ان پر مٹی پھینکی، ان کے سارے کپڑے گندے ہو چکے ہیں اور وہ بہت پریشان دروازے پر کھڑے ہیں۔ والد کی ایسی حالت دیکھ کر بیٹی زینب کا دل کانپ اٹھا، لیکن بیٹی نے اپنے والد کے سامنے اپنے آنسوؤں پر قابو کیا اور خاموشی سے افسوس کی نگاہوں سے حضور کی طرف دیکھتی رہی۔ حضور گھر کے اندر آئے اور کہا کہ اے بیٹی زینب، کسی برتن میں پانی لے آؤ تاکہ میں اپنے ہاتھ پیر دھو لوں۔ حضرت زینب ایک برتن میں پانی بھر کر لے آئیں اور حضور کے ہاتھوں پر ڈالنے لگیں۔ حضرت زینب پانی ڈالتی جا رہی تھی اور اپنے والد کی حالت دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ شاید وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ کاش ہمارا کوئی بڑا بھائی ہوتا جو آج ہمارے لیے سہارا بنتا، میرے بوڑھے باپ کی مدد کرتا اور ہمارا سہارا بنتا اور ان ظالموں کو سبق سکھاتا۔ حضور نے جب اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ بی بی زینب رو رہی ہیں اور دوپٹے سے اپنے آنسوؤں کو پوچھ رہی ہیں۔ اپنی بیٹی کو اس قدر پریشان دیکھ کر حضور نے حضرت زینب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ اے میری پیاری بچی، پریشان نہ ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے اس بوڑھے باپ کا کلمہ پوری دنیا کے ایک ایک گھر میں پھیلے گا، پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زینب بہت خوبصورت تھیں۔ ہمارے حضور کا سارا حسن اتر کر ان کے اندر آ گیا تھا، اس لیے مکہ کے بہت سے شریف گھرانے کے نوجوان ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضور کی عمر مبارک 40 سال سے کم تھی اور ابھی تک آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس لیے مکہ والے آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے ہر شریف خاندان والا یہی چاہتا تھا کہ آپ کی بیٹی زینب کی شادی ان کے خاندان میں ہو، کیونکہ بیوی زینب اچھی صورت کے ساتھ ساتھ اچھی سیرت کی بھی مالک تھیں۔ ایک رات حضور نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے محلے میں ابولاس لڑکا بہت پسند ہے اور وہ بہت ہی شریف اور نیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی زینب کا نکاح ابولاس کے ساتھ کر دوں۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہاں، مجھے بھی وہ لڑکا پسند ہے، اور پھر حضور نے ابولاس کے والد سے بات کر کے بیٹی زینب کی شادی ابولاس کے ساتھ کر دی۔ بیوی زینب کی شادی کے کچھ ہی سالوں کے بعد ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ اپنی نبوت کا اعلان فرما دیں، اور اب سے آپ کی ذمہ داری تھی کہ اب آپ ان کافروں کو جا کر دین کی بات سمجھائیں کہ اس دنیا کو بنانے والا صرف اللہ ہے، اسی نے ساری کائنات کو بنایا اور وہی سب کا معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، نہ کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے جب یہ باتیں مکہ والوں کو سمجھانا شروع کری تو مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن مکہ والے حضور کے داماد کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابولاس، ہم چاہتے ہیں کہ تم محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ ہم محمد کو اس قدر تکلیف دینا چاہتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر اسلام کی دعوت لوگوں کو دینا چھوڑ دے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے۔ ابولاس اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مکہ والوں کو جواب دیا کہ اے مکہ والوں، میری زینب بہت اچھی ہے، اور اگر تم مجھے ساری دنیا کی دولت بھی دے دو
پھر بھی میں اپنی زینب کو کبھی طلاق نہیں دوں گا، اس لیے تم لوگ واپس چلے جاؤ اور کبھی دوبارہ مجھے اس بارے میں کوئی امید نہ رکھنا۔ حضور کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو حضور بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے ابو الاس کی تعریف کی۔ وقت گزرتا گیا، مکہ والے ہمارے حضور کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر ایک دن حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ حضور کی ہجرت کے وقت تک 4 بیٹیاں ہو چکی تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی زینب تھی اور سب سے چھوٹی بی بی فاطمہ۔ بی بی زینب کی شادی ہو چکی تھی اور آپ کی ایک بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی تھی، لیکن اس بیٹی کی ایک بیماری میں وفات ہو گئی تو آپ نے اپنی بیچ کی بیٹیوں میں سے ایک کی شادی بھی حضرت عثمان سے کر دی۔ حضرت عثمان تو پہلے ہی اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے، اس لیے اس وقت تک حضور نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو پیچھے مکہ میں آپ کی 2 بیٹیاں رہ گئی تھیں، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن حضور نے مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس بلانا چاہا تو حضرت فاطمہ تو آپ کے پاس مدینے آ گئیں، لیکن حضرت زینب چاہ کر بھی کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے شوہر ابو الاس کو چھوڑ کر مدینے نہ آ سکیں۔ حضرت زینب مسلمان ہو چکی تھی، لیکن ابو الاس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت تک غیر مسلم کے ساتھ نکاح میں رہنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، اس لیے بی بی زینب اپنے شوہر کے ساتھ مکہ میں ہی رہتی اور ان کی خدمت کرتی۔ جب بی بی زینب کی شادی ہوئی تو ان کی والدہ بی بی خدیجہ نے انہیں ایک بہت ہی قیمتی ہار انہیں دہیز میں دیا۔ کچھ دنوں بعد بی بی خدیجہ کی وفات ہو گئی تو بی بی زینب کو جب بھی اپنی والدہ کی یاد آتی تو اس ہار کو دیکھتی۔ اس ہار کو انہوں نے بہت ہی سنبھال کر رکھا۔ حضور ہجرت کر کے مدینے آ گئے، جس کے بعد حضور کافروں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی، جن میں سب سے پہلی جنگ تھی جنگ بدر۔ اس جنگ میں کافروں کے ساتھ 2 ایسے لوگ بھی آئے جو حضور کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ مکہ والوں کے ساتھ بہت زیادہ کہنے پر ان کو مجبوری میں اس جنگ میں آنا پڑا۔ ان میں سے ایک تو تھے ہمارے حضور کے چچا حضرت عباس اور دوسرے ہمارے حضور کے داماد اور بی بی زینب کے شوہر ابو الاس۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی اور بہت سے کافروں کو قیدی بنا کر ہمارے حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہی قیدیوں میں حضور کے داماد ابو الاس بھی تھے۔ حضور نے جب اپنے داماد کو دیکھا تو خاموش رہے، کسی سے کچھ نہیں کہا۔ 3 دنوں کے بعد قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مکہ والوں کی طرف سے پیسے اور زیورات بھیجے گئے۔ جس کے گھر کا جو آدمی قید ہوا اس کے گھر والوں نے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ مال حضور کے پاس بھیجا، اس کے بدلے میں ان کے گھر کے آدمی کو آزاد کر دیا جائے۔ کئی دن گزر گئے، لیکن مکہ والوں کے پاس حضور کے داماد ابو الاس کو آزاد کرانے کے لیے مکہ والوں کی طرف سے کوئی درخواست نہیں آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت ایک صحابی حضور کے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا جس میں کچھ سامان لپیٹا ہوا تھا۔ اس سامان کو صحابی نے حضور کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے داماد ابو الاس کو چھڑانے کے لیے مکہ سے کسی نے کچھ بھیجا ہے۔ جب حضور نے اس چیز کو دیکھا تو وہ رونے لگے۔ حضور اتنا زیادہ روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، کیونکہ اس کپڑے کے اندر وہی ہار تھا جو بی بی خدیجہ نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا۔ حضرت زینب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو وہ دے کر اپنے شوہر ابو الاس کو چھڑا پاتی، اس لیے مجبور ہو کر اپنے والد کے پاس وہ قیمتی ہار بھیجا جسے انہوں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ حضور اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں۔ آخر آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، ابو الاس میرا داماد ہے، لیکن میں تمہارے سامنے اس کی کوئی سفارش نہیں کروں گا۔ میری بس خواہش ہے کہ تم میری بیٹی زینب کا ہار اسے واپس کر دو اور ابو الاس کو بھی آزاد کر دو۔ صحابہ اکرام نے ایک آواز ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہمیں منظور ہے۔ پھر حضور نے ابو الاس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم مکہ پہنچتے ہی میری بیٹی زینب کو مدینے بھیج دینا۔ تو ابو الاس نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ مکہ پہنچتے ہی زینب کو مدینے روانہ کر دوں گا۔ اور پھر ابو الاس وہ ہار لے کر مدینے کی طرف چل دیے۔ مکہ پہنچتے ہی ابو الاس نے اپنا وعدہ نبھایا اور اسی شام بی بی زینب کو ایک اونٹ پر سوار کر کے اپنے ایک رشتہ دار احبار بن اسود کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت احبار اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت زینب اونٹ پر سوار تھی۔ جاتے جاتے حضرت ابو الاس نے احبار سے کہا کہ اے احبار، تمہیں پتہ ہے کہ تم میرے سب سے بھروسے مند آدمی ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنی زینب سے کتنا پیار کرتا ہوں،
اس لیے اگر یہ کافر راستے میں قافلے کو روکنا چاہے تو تم اپنی جان داؤں پر لگا دینا، لیکن میری زینب کو کچھ نہ ہونے دینا۔ حضرت احبار نے وعدہ کیا کہ آپ پریشان نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے میں زینب کو صحیح سلامت مدینے پہنچا کر ہی واپس لوٹوں گا۔ پھر حضرت احبار نے اپنا تیر کمان لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت زینب کے ساتھ چلنے لگے۔ حضرت زینب ان دنوں حمل سے تھی۔ مکہ والوں کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ بی بی زینب ہجرت کر کے مدینے کی طرف تشریف لے جا رہی ہیں تو وہ اپنی تلواریں لے کر مکہ انہیں روکنے آ گئے۔ مکہ سے کچھ دور جا کر مکہ سے کچھ دور جا کر بہت زیادہ لڑائی ہونے لگی۔ مکہ کے کافروں نے بی بی زینب کو کوئی ایسی چیز ماری جس سے وہ اونٹ سے نیچے گر پڑی اور ان کے پیٹ کا بچہ باہر نکل آیا۔ حضرت احبار جو اب تک کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے، جب انہوں نے حضرت زینب کی یہ حالت دیکھی تو اپنی تلوار نکال کر پورے زوروں کے ساتھ ان کافروں کا مقابلہ کیا اور پورے زور کے ساتھ ان کافروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور آخر وہ کافر مکہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت زینب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ پیٹ کا بچہ گرنے کی وجہ سے ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ حضرت احبار نے کسی طرح انہیں اونٹ پر سوار کیا اور تیزی سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد حضرت زینب اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اپنی سب سے لاڈلی بیٹی زینب کو دیکھ کر حضور بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن حضرت زینب بہت زیادہ زخمی تھی، اس لیے جلدی سے دوا علاج کا انتظام کیا گیا اور 1 ہفتے کے بعد حضرت زینب کی طبیعت کچھ صحیح ہوئی۔ اس واقعے کے 4 سال بعد سن 6 ہجری میں حضور کے داماد ابو لاس کاروبار کے لیے شام شہر سے مکہ والوں کا بہت سا سامان لے کر لوٹ رہے تھے کہ راستے میں انہیں کچھ مسلمانوں نے پکڑ لیا اور ان کا سارا سامان ضبط کر لیا، لیکن حضور کے داماد ابو لاس کو کچھ بھی نہیں کہا اور انہیں جانے دیا۔ ابو لاس اپنے گھر مکہ نہ جا کر سیدھے حضور کے پاس مدینے پہنچے۔ حضور کی بیٹی زینب کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ میرے شوہر مدینے میں پہنچے ہیں تو انہیں ڈر ہوا کہ کہیں کوئی مسلمان انہیں قتل نہ کر دے، اس لیے صبح فجر کی نماز کے وقت حضور مصلی پر نماز پڑھنے جا رہے تھے تو حضرت زینب نے کمرے کے اندر سے تیز آواز میں پکار کر صحابہ اکرام سے کہا کہ اے لوگوں، میں اپنے شوہر ابو لاس کو پناہ دیتی ہوں، اس لیے اب انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ یہ آواز سن کر حضور اپنی جگہ رک گئے، لیکن آگے بڑھ کر نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اے لوگوں، کیا تم نے بھی وہی آواز سنی جو میں نے سنی؟ خدا کی قسم مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں اور میری زینب کی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے خود ہی اس بات کا اعلان کیا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے بھی سنا ہے جو زینب نے کہا اور ہم اس پر راضی ہیں۔ صحابہ اکرام کا یہ جواب سن کر حضور اپنے گھر میں تشریف لائے اور اپنی بیٹی زینب سے کہا کہ اے زینب، اپنے شوہر ابو لاس کا خیال رکھنا اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دینا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس کے پاس لیٹنا نہیں، کیونکہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتا تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ بی بی زینب نے جواب دیا کہ اے ابا جان، ان کا بہت سا سامان آپ کے صحابہ اکرام نے ضبط کر لیا ہے، اس لیے وہ اپنا مال واپس لینے آئے ہیں۔ تو حضور نے سن کر صحابہ اکرام سے جا کر کہا کہ اے میرے ساتھیوں، ابو لاس کا میرے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تم جانتے ہو، اور ان کا جو مال تمہارے ہاتھ لگا ہے وہ تمہارے لیے اللہ کی عطا ہے اور تم اس کے مالک ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس آدمی پر احسان کرو اور اسے اس کا مال واپس کر دو، لیکن اگر تم انکار کرتے ہو اور مال واپس نہیں کرتے تو یہ تمہاری مرضی ہے، کیونکہ اس مال کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، آپ کو جو پسند ہے وہی ہماری پسند ہے، آپ کی رضا میں ہی ہم راضی ہیں، اس لیے ہم ابو لاس کا پورا مال واپس کرتے ہیں۔ اور پھر ابو لاس اپنا مال لے کر مکہ پہنچے اور جتنے لوگوں سے انہوں نے جتنا قرض لے رکھا تھا ہر ایک کو اس کی ایک ایک چیز واپس کر دی، اور پھر دوپہر کے وقت کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھنے لگے کہ اے لوگوں، اب مجھ پر کسی کا کوئی قرض تو نہیں بچا؟ اگر ہو تو مجھے بتا دو۔ لوگوں نے جواب دیا کہ اے ابو لاس، تو بڑا نیک اور حساب کا پکا آدمی ہے، تم نے ہم سبھی لوگوں کی ایک ایک چیز واپس کر دی۔ یہ سن کر ابو لاس نے تیز آواز میں کلمہ پڑھا اور کہا کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں، کیونکہ یہی مال مجھے مسلمان ہونے سے روکتا تھا کہ کہیں تم مجھے یہ طعنہ نہ دینے لگو کہ میں اس وجہ سے مسلمان ہوا تاکہ مجھے تمہارا مال واپس نہ کرنا پڑے، لیکن آج میں نے تم سب کا مال واپس کر دیا ہے اور اب میں مسلمان ہو کر اپنی بیوی زینب کے پاس مدینے جا رہا ہوں۔
اتنا کہہ کر حضرت ابو الاس مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو حضور سے ملاقات کی اور اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا تو حضور بہت خوش ہوئے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ اے زینب، اب تم اپنے شوہر ابو الاس کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ حضرت ابو الاس نے مدینے میں ہی اپنا گھر بنایا اور پھر اپنی بیوی حضرت زینب کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے لگے۔ حضرت زینب کی جدائی میں وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ آج 6 سال کے بعد انہیں اپنی بیوی حضرت زینب ملی تھی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ وقت گزرتا گیا لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت زینب کو ہجرت کے موقع پر کافروں کے مارنے سے جو چوٹ لگی تھی وہ آج 8 سالوں کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اسی چوٹ میں حضرت زینب کو درد اٹھا اور وہ درد اس قدر تھا کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ حافظ ابن کثیر نے حضرت زینب کو شہید لکھا ہے۔ صرف 2 سال اپنے شوہر ابو الاس کے ساتھ رہنے کے بعد حضرت زینب سبھی کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ حضور کو جب خبر ہوئی کہ میری بیٹی زینب کی وفات ہو گئی تو حضور بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور عورتوں کو حکم دیا کہ میری بیٹی کے غسل کا انتظام کرو۔ جب مدینے کی عورتیں حضرت زینب کو نہلا چکیں تو حضور کو خبر کر دی گئی تو آپ نے اپنا تہبند نکال کر اپنی بیٹی زینب کے لیے بھجوایا اور فرمایا کہ اسے میری بیٹی کے کفن کے اندر سے پہنا دینا۔ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھے بلا کر کہا کہ میری بیٹی زینب کو اچھی طرح سے کفن پہنانا۔ غسل و کفن کے بعد جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت زینب کو لایا گیا تو حضور نے خود ہی اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد قبر میں اتارنے کے لیے خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اترے اور اپنے ساتھ حضرت زینب کے شوہر ابو الاس کو بھی نیچے قبر میں بلایا۔ حضور کو اپنی بیٹی کی وفات کا غم بہت زیادہ تھا لیکن برداشت کیے جا رہے تھے۔ آخر جب حضور نے اپنی بیٹی زینب کو ہاتھ میں لے کر قبر میں اتارا تو اپنے آنسو نہ روک سکے اور جوان بیٹی زینب کو کفن میں لپٹا دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے۔ حضور نے روتے ہوئے کہا کہ ہائے میری زینب، میری پیاری بیٹی زینب، میری ساری بیٹیوں میں سب سے اچھی بیٹی زینب تھی۔ اس نے میری خاطر بہت ساری تکلیفیں سہیں، دشمنوں نے اسے بہت تکلیفیں دی۔ آخر شام کو حضرت زینب کو دفن کر کے نماکوں کے ساتھ حضور گھر واپس آئے تو دیکھا کہ بہن کی شہادت پر حضرت فاطمہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ ہم اپنے نبی اور نبی کے گھرانے والوں کی مصیبتوں کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے میں کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی بتائی ہوئی راہ اور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر واقعہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔